وہ کسی پٹھان کا بیٹی نہیں، کیونکہ سوات میں بھی پٹھان کا بیٹی تھا، لیکن وہ کیسے آیا؟ کیا برقع تھا، پٹھانوں والا نہیں تھا۔ اور بہت سی سکولوں میں ایسی بہنیں آئی جس کا برقع نہیں تھا۔ یہ پٹھان کا بیٹی نہیں تھا، یہ جامعۃ المحسنات سنگولی مدرسہ کا طالبہ تھا، اور ہم نے ہر میدان میں یہ پیش کیا۔ جب ایران میں بات آیا تو قاری ابو بکر مدرسے کا بیٹا تھا، اس نے جیتا، اور جب تمہارے اسکول میں بات آیا، اس میں پوزیشن کی بات آئی، تو اس بہن نے جیتا۔ یہ کسی بھی مدرسے پٹھان کی بیٹی نہ سمجھو، یہ مدرسے کا کمال اور انقلاب ہے۔ تم بولتے ہو ہمیشہ یہ بھی قوم پرستی پر مبنی ہوا، یہ کسی پٹھان کا بیٹی نہیں، یہ مدرسے کا بیٹی ہے۔ یہ جو برقع اس نے پہنا ہے، یہ مدرسے کا انقلاب ہے، اس کے باپ کا انقلاب نہیں ہے، ورنہ پٹھانوں کی اور بیٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور بیٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور سعودی عرب میں بھی ایسی عورتیں ہیں جو برقع کے اندر رہتی ہے، کیا وہ بولیں گی کہ یہ کس کی انقلاب ہے؟ سعودیہ کیا ہے یا عرب قوم کا ہے؟ نہیں بھائی، جب اتنا بڑا پوزیشن حاصل کیا اور برقع کے اندر حاصل کیا، ساری دنیا کی آنکھیں اس بہن پہ لگی۔ کیوں؟ اس کے حیا کو دیکھا، اس کے حیا کو مت دیکھو، جامعۃ المحسنات سنگولی مدرسہ کو دیکھو، اور یہ سوچو کہ برقع کے اندر بھی تعلیم حاصل ہو سکتا ہے، برقع کے اندر بھی پوزیشن حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ اسکول یونیورسٹی کے طلباء سے میں کہنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹس، ان کا خیال اور نظر یہ اس طرف ہے کہ مدرسے کے لوگوں کا ذہن عقل بہت چھوٹا ہے۔ میں کہتا ہوں عقل چھوٹا نہیں ہے، آپ چھوٹی ہیں بھائی، آپ چھوٹی ہے، نظر بھی آپ کا چھوٹا ہے، سینہ بھی آپ کا چھوٹا ہے، اس میں جگہ بھی چھوٹا ہے، تم بھی چھوٹا ہو، سمجھتے نہیں ہو، جذباتی ہو۔ ہمارے لوگوں نے آج کل ایجوکیشن جو یہ لوگ ان تعلیم کہتے ہیں، اس کو ایجوکیشن، اس کو اس پر مبنی کیا ہے کہ شاید تعلیمی یافتہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا وہ ہوں گے جس کا لباس نہ ہو۔ ہمارے لوگوں کا نظر یہ ہے کہ تعلیم وہ ہوگی جس کا لباس نہ ہو، اور وہ عورت ڈاکٹر بنیں گی جس کا برقع نہ ہو۔ ثابت کیا نا، مدرسے کے ایک چھوٹے سے طالبہ بیٹی نے، اور غلطی اس بات پر یہ ہے کہ مدرسے کی طرف سے کچھ خبر نہیں آیا کہ اتنا بڑا پوزیشن آیا، اور اس بیٹی کا کچھ پوزیشن مدرسے کی طرف سے کوئی خبر نہیں آیا۔ افسوس مدرسے کی طرف سے ہے، ورنہ ساری دنیا کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ مدرسے کا بیٹی ہے، نہ کہ پٹھان کا بیٹی ہے، مدرسے کا بیٹی ہے۔ اور مدرسے کے طلباء اتنے ذہین ہوتے ہیں، اس کے پیچھے میں ایک بات بولوں، اور وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی والوں یاد رکھو، اگر ہر مدرسے کا اسٹوڈنٹ تمہاری اسٹوڈنٹ ہی میں داخل ہوا تمہاری کالج اور یونیورسٹی میں، واللہ العظیم تم کو 4 نمبر بھی نہیں ملیں گے۔ ہم نقل کے عادی کبھی نہیں ہے، اور اگر ایک دفعہ آپ پر وفاق المدارس کا ڈیوٹی لگا یا وحدت المدارس کا، تو تمہاری کانوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، آنکھوں سے نہیں، کانوں، ناک سے بھی آپ کا آنسو جاری ہوں گے، میں قسم سے کہتا ہوں۔ ہم اس کتاب کی، اس ورق کی بے ادبی نہیں کرتے، یہ ہم یہاں تو رکھ سکتی ہے، نہ یہاں رکھ سکتی ہے یہ کتاب، اور یہ کتاب نہ ہم پاؤں کی نیچے جرابوں کے اندر رکھ سکتی ہے، اور نہ موزے کے اندر، نہ جوتے کے اندر رکھ سکتی ہے، یہ کتاب ہم نے سینے میں رکھ دیا ہے۔ بس مدرسے کی طلباء سے پنگا نہ لینا، ورنہ میں قسم سے کہتا ہوں اتنا شرمندہ کریں گے آپ کو۔ ہم جس پن میں گئی ہے مدرسے کے طلباء، یہ غرور کی بات آپ سمجھے، یا آپ اس بات کو بڑا سمجھے، تکبر سمجھے، جو بھی سمجھے سمجھو، اگر ہم ہر فن میں داخل ہوئے جس فن میں ہمیں مدرسہ، علماء، طلباء جس فن میں بھی ہے، قسم اللہ کی تم کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ہو، لیکن یہ ہمارا کمزوری ہے۔
مدرسے کی تعلیم کا کمزوری یہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے جی سیب کرتی ہے، ہاتھ ایسے رکھتے ہے، سر نیچے کرتے، ایسے سر اونچا کر کے چلے جاؤ، تم باپ ہو سب کا۔ میں مدرسے کی طلباء کو کہتا ہوں تم سب کا باپ ہو، اونچا سر رکھ کر چلو، تم سب کے باپ ہو۔ سیاست کے میدان میں مولانا کو کسی نے نہیں گرایا، مولانا فضل الرحمان کو کسی نے نہیں گرایا، باتوں میں بھی نہیں گرایا اور عملی میدان میں بھی نہیں گرایا۔ اور یونیورسٹی میں جب بھی مدرسے کا طالب گیا تو پھر بھی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن پہ آیا، اور جب مقابلے کے باہر ملک میں گیا تو ہمیشہ فرسٹ پوزیشن ہماری مدرسہ آیا۔ ابو بکر نے باہر ملکوں میں پاکستان کا نام روشن کیا، قاری قمر زمان صاحب نے آج سے کچھ سال پہلے پاکستان کا نام مصر میں فرسٹ پوزیشن پر لے کر آیا۔ اور اگر شیخ الاسلام کی بات کرے تو ساری دنیا شیخ تقی عثمانی کی غلام ہے۔ اگر دینی مدارس کی بات کرے تو جامعہ اکوڑ خٹک دارالعلوم حقانیہ سارے مدرسوں کا ماں ہے آج کے دور میں۔ پاکستان میں آپ علماء سے اور کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کچھ تو سوچ کرو۔ مدرسہ چیلنج کرتی ہے یہ خبیث کا بچہ۔ دیکھو تمہاری اسکولوں پہ ہزاروں لگتی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تمہاری اسکولوں پہ لاکھوں لگتی ہے، ملین لگتی ہے، لیکن کبھی میں نے اپنے بڑوں کی جو امیر لوگ ہیں ان کا علاج اور ڈاکٹر پاکستان میں نہیں دیکھا۔ کبھی علاج کے لیے ایران جاتی ہے، کبھی علاج کے لیے امریکہ جاتی ہے، اور جہاں تک اسکول کے سبق کا بات ہے تو چین جاتی ہے، انڈیا جاتی ہے، امریکہ جاتی ہے، اور مزدوری کی بات ہے تو سعودی عرب، ملیشیا جاتی ہے ہمارے پاکستانی لوگ۔ لیکن علم کے بعد جب آئی تو انڈیا والے لوگ پاکستان آتی ہے، حالانکہ وہاں دارالعلوم دیوبند بھی ہے۔ علم کے بعد جب آئی تو افغانستان کے لوگ پاکستان آتی ہے۔ جب علم کی بات اور علماء کی بات آ جاتی ہے تو پوزیشن پاکستان کا ہوتا ہے، پھر بھی پاکستان میں علماء بدنام اور آپ سر اونچا کر کے جاتے ہیں خبیث کے بچے۔ یہ تعجب کی بات ہے، آپ مانے نہ مانے، لیکن پاکستان کا نام جہاں تک روشن ہے تو علماء کا کردار ہے، اور جہاں تک پاکستان کا سر نیچے ہے تو تمہارا کردار ہے، پھر بھی مدارس بدنام ہے اور تو آباد ہے۔ یہ کون سا منافقت ہے بھائی؟ آپ ابھی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میرا بس اتنا الفاظ تھا، میں نے کہہ دی، مدارس کی قدر کرو، نہ کرو تو کچھ ہمارا نہیں ہوگا۔